میں اس وقت خیبر پختونخوا کے علاقے ایبٹ-آباد میں موجود ہوں اور ویری اسپیسیفکلی کھنڈا کھو کے مقام پر موجود ہوں جو ایک مائننگ سائٹ ہے. یہاں پر انلیگل مائننگ کی انتہا ہے، بھرمار ہے. ویسے تو پورے خیبر پختونخوا میں یہ شکوہ ہے کہ انلیگل مائننگ کے نتیجے میں ایک جانب انسانی جان اذیت کا شکار ہے، وہیں انسان کی بنیادی ضروریات جیسے پانی، صحت، یہاں تک کہ قبریں تک اب محفوظ نہیں رہی ہیں. میرے ہاتھ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ہوگا. اس کو وائٹ گولڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سوپ سٹون کہا جاتا ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے. ہمیں اس چیز کا کبھی نہیں بتایا گیا. یہ سوپ سٹون پاکستان سے پوری دنیا میں جاتا ہے اور دنیا کا بہترین کاغذ جو بنتا ہے وہ اس سوپ سٹون کے ساتھ بنتا ہے. لیکن عذاب، اذیت، تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس تمام تر مائننگ کے پوری دنیا میں جو قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں، ہمارے ہاں اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے محکموں کو، اداروں کو، حکومتوں کو اپنی انگلیوں پر اس طرح نچایا جاتا ہے جیسے پتلی تماشا ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہے وہ پتلی تماشا کہ انگلیاں کسی کی ہلتی ہیں، پتلی کوئی ناچتی ہے. تو یہاں پر انگلیاں ہلتی ہیں ٹھیکیداروں کی، اور ٹھیکیدار جو ہیں ان کی انگلیاں ہلنے کے ساتھ ساتھ ریاست، ریاستی محکمے، حکومتیں اور بہت طاقتور معاملات جو ہیں وہ بھی اس پر ناچ رہے ہوتے ہیں. نتیجتاً عام آدمی تکلیف کاٹتا ہے. میں جس مقام پر موجود ہوں یہ اس علاقے کی قدرتی آبی گزرگاہ تھی کسی زمانے میں. یہاں سے قدرت کی نعمت پانی جیسی پہاڑوں کا سینہ چیر کر آیا کرتی تھی. منرل سے بھرا ہوا پانی، یا ابھی ہم بوٹلڈ واٹر جس کو منرل واٹر سمجھتے ہیں، دیٹ از ناٹ منرل واٹر. تو یہاں سے قدرت کا بھیجا ہوا تحفہ منرل واٹر آتا تھا جو یہاں کے لوگ، یہاں کے جانور پیا کرتے تھے. اور پھر ان کے پاس ایک پاؤنڈ ہے، یہ دیکھیں، یہ سامنے پاؤنڈ ہے جی. یہاں سے گزرتا ہوا پانی اس پاؤنڈ میں اکٹھا ہوتا تھا اور یہاں سے جانور بھی پیا کرتے تھے، انسان بھی پیا کرتے تھے اور اس آبشار سے اپنے آپ کو تر کیا کرتے تھے. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ انلیگل مائننگ کے نتیجے میں ایک جانب درخت گر رہے ہیں، پہاڑ کبھی بھی کہیں سے بیٹھ جاتا ہے. جب بلاسٹنگ کی جاتی ہے پہاڑوں میں تو اس کے نتیجے میں ہمیں بتایا گیا کہ گھروں میں سوئے ہوئے لوگ ڈر کر ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ پورا ٹرک، پوری گاڑی پہاڑ کے اندر، کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا ہے. اور اگر لیبر کی زندگی کے حالات دیکھ لیے جائیں تو دیر از زیرو سیکیورٹی، زیرو سیفٹی. اور میرے نزدیک اگر کوئی عقل، شعور، بدھی رکھنے والا شخص جو ہے وہ یہ تمام چیزیں آ کر دیکھ لے تو وہ بہت آسانی سے یہ کہہ سکے گا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. اور ان سے بڑے حیوان وہ سرکاری ملازمین ہیں جو ان کی انگلیوں کے اشاروں پر پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے آنکھوں میں بینائی ہونا ضروری ہے، کانوں میں قوت سماعت اور زبان میں قوت گویائی. ان تینوں میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی تو کہانی سمجھ نہیں آ سکتی. تو ہمارا پروگرام ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں میں بینائی رکھتے ہیں، کانوں میں سماعت اور زبان پر قوت گویائی نہیں ہے تو سوئچ کر جائیے گا. اچھا ناظرین، گاڑی اب آگے نہیں جا سکتی تو ہم نے ریکویسٹ کیا موٹر بائکس کے لیے، تو ابھی چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں. ناظرین، بسکولا ٹاپ کھنڈا کھو جو کہ ایبٹ-آباد کا ایک پرفضا مقام ہے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ مقامی لوگ موجود ہیں. نیچے بھی مائننگ ہو رہی ہے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. اگر زوم ان کیا جائے تو وہ مائننگ ہے اور مائن ماؤتھ ہے. آپ کو دائیں جانب بھی مائن ماؤتھ ملیں گے، بائیں جانب بھی. لیکن یہاں عذاب اور اذیت ایک بہت بڑی ہے کہ انلیگل مائننگ کی وجہ سے جس وقت مائن ماؤتھ کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد نیچے جایا جاتا ہے تو گورنمنٹ کو یہاں پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ان معاملات کے بعد مائن کو کسی بھی طرف موو کر لیا جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو وہ جگہ کا جو مالک ہے اس کا ریونیو ڈسٹرب ہوتا ہے، اور دوسری جانب چوری اتنی زیادہ ہے کہ اسٹیٹ کو بھی کچھ نہیں ملتا. السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ کیسر خان. کیسر بھائی، آپ یہاں کے مقامی ہیں؟ جی جی. آپ کی زمین پر بھی مائننگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل. سوپ سٹون کی؟ جی بالکل. ارے یہ تو دنیا کی کمال ترین وائٹ گولڈ ہے جو آپ کے زمین سے نکل آیا ہے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی زمین سے تیل نکل آئے تو وہ تو ارب پتی ہو جاتا ہے. آپ کی زمین سے تیل سے زیادہ قیمتی چیز نکلی ہوئی ہے.
آپ کے کیا حالات ہیں؟ ابھی تک تو ویسے ہم ملک خرید چکے ہوتے جس طرح یہ نکل رہا ہے، ہاں۔ لیکن بس کوئی نظام ایسا ہے، حکومت ایسی ہے یا پھر گورنمنٹ ایسی ہے یا پھر ہم لوگ خود ہی ایسے ہیں تو اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی پتھر یہاں سے نکل رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے مقیم حالات جو ہے نا لوگوں کے وہ بالکل بھی چینج نہیں ہوئے۔ یہ سوپ سٹون استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے، پہلے تفصیل سے یہ بتائیں۔ کافی ساری جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جتنا بھی انڈسٹریل ایریا ہے، یہ جو کاسمیٹکس آئٹم ہیں اور یہ باقی بھی کافی ساری پیپر کی مینوفیکچرنگ، ریفائنری میں وغیرہ ہر چیز میں۔ ٹالکم پاؤڈر میں مجھے پتا چلا یہ ٹالکم پاؤڈر ہی ہوتا ہے، صرف پرفیوم ڈالتا ہے۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کے ساتھ یہاں پر بڑے شکوے شکایات اور پریشانی کیا ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ اور خاص طور پر جو مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف؟ دیکھیں، سب سے پہلے میرا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بندے کی اگر 4 مرلہ زمین ہے یا 4 سرسائی ہے، 4 کنال ہے، جو بھی زمین اس بندے کی ملکیت ہے، لینڈ اونر ہے، اس کے پاس اس کی اپنی لیز ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، یہ مائن ماؤتھ کسی اور کی جگہ پہ لگاتے ہیں اور سوپ سٹون کسی اور جگہ سے جا کے نکالتے ہیں۔ اب جہاں پہ سوپ سٹون نکل رہا ہے اس بندے کو تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کریوس بنتی ہے، کل اس کی تو زمین تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کی زمینیں بیٹھنا ہی ہے جی، اس نے زمین بیٹھنا، جیسے آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو ان لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا ہے، تو وہ نیچے جس کا مائن ماؤتھ لگا ہوا ہے وہ بندہ لے رہا ہے۔ جہاں مائن ماؤتھ بنے گا انجوائے وہی کرے گا۔ وہ بندہ کیا لیتا ہے؟ وہ بندہ 2 روپے 50 پیسے پر 40 kg لیتا ہے، اس کا 50-60 ہزار پر منتھ بن جاتا ہے۔ اور اس کی میئرمنٹ کو کون دیکھتا ہے؟ میئرمنٹ وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کچھ دے دیا نہ دیا، کچھ بلیک کر دیا، کچھ گورنمنٹ کے خزانے میں دیا نہ دیا، وہ بھی ہم لوگ چپ تو کر جائیں، لیکن اسٹیٹ کو بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا، یہ آپ کی بڑی جائز بات ہے کہ یہ چوری ہو رہا ہے سارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہاں کہیں کوئی ایسی چوکی نہیں ملی، مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں ملا، ٹرکوں کے ٹرک جا رہے ہیں نیچے یہاں پہ سوپ سٹون لے کر، لیکن ان کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، ان کی کوئی پیمائش نہیں ہے، کوئی ان کو تولنے والا نہیں ہے کہ بھائی کتنا نکالا ہے۔ یہ ٹھیکیداری بتا دے گا کہ جناب ہم نے اس دفعہ اتنا نکلا اور اس دفعہ نکلا ہی نہیں ہے۔ وہ تو کوئی ان کا آڈٹ نہیں ہے، کوئی کچھ چیز نہیں ہوتی ان کی۔ اور یہاں پہ سب سے مین مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ بلیک کر جاتے ہیں، نہ تو لیز ہولڈر کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ تو اسٹیٹ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ پیسے بینکوں میں بھی نہیں رکھتے۔ اچھا، یہ بوروں کے بورے بھر کے اپنے اپنے جیسے یہ زمینوں کے اندر جا کے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے جی، 100% بات ہے۔ آج ہے میرے ساتھ جو بھی ریونیو کے لیے آتا ہے، میں خود ان کو لے کے چلتا ہوں جدھر جدھر سے پیسہ نکلنا ہے۔ ابھی ہم جا سکتے ہیں؟ جی، مائن کے نیچے تو جا سکتے ہیں، باقی سیکورٹی سخت ہوتی ہے۔ سیکورٹی سخت ہوتی ہے یار۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کے پی گورنمنٹ اور خاص طور پر مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ، یار یہ سونا ہے جو پوری دنیا میں پورے پاکستان کا خوبصورت ترین قیمتی مائنز اینڈ منرلز کے طور پر جا رہا ہے، لیکن ذاتی کیپیسٹی میں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو بھائی ٹھینگا ہے۔ تو جب یہ ٹھینگا آ رہا ہے اور آپ کے سرکاری ملازمین چوپڑیاں تے نالے دو تو بھائی یہ تو شرمندگی کی بات ہے۔ آگے چل رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ابھی مجھے بھائی نے بتایا کہ یہاں پر زمینوں کے بڑے مسائل خراب ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم چاچا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ابھی کیا حالات ہیں؟ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، بس نہ کوئی زمین کا کرایہ دیتے ہیں نہ اور کچھ، ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو رپورٹ کر کے تھانے میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا جی، بس تو ادھر زمین بیٹھنے کا مسئلہ بھی ہے؟ بیٹھنے کا مسئلے کی وجہ سے ہم نے ان کو بات کی ہے کہ یار ہم کو کرایہ دو، زمین بیٹھ گئی۔ تو کانٹریکٹ نہیں کرتے پہلے؟ نہیں، کیوں لالا کانٹریکٹ نہیں کرتے؟ کانٹریکٹ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جی، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو جب بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کریں تو روکنے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ یہ پولیس پر رپورٹ کر کے اس کو تھانے میں لگا دیتے ہیں، کیس بنا دیتے ہیں۔ نوٹ چلتا نہیں چلتا؟ نوٹ ادھر چلتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آگے ہیں؟ قائد اعظم تو بانی پاکستان ہے یار، وہ تو کمال آدمی ہے۔ ان کی تصویر جو ہے نا پورے ملک میں چلتی ہے۔ خاصی مطلب ہے قائد اعظم بابا کو تو نہیں دے سکتے، ہماری کوئی بھی نہیں سنتا۔ راجون آگے چل رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ سوپ سٹون کی مائننگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ جھگڑا لگا ہوا ہے نا کہ میں نے بولا ہے کہ میں رستے کو بند کروں گا۔ آپ کی زمین اندر آئی ہے؟ زمین یہ بیٹھ گئی ہے نا، دکھائیں ذرا، آئیں چلیں وہاں پہ۔ چاچا کی زمین پر جا رہے ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے چاچا؟ بالکل ہوتے تو ویسے۔ چلیں باہر آئیں دیکھتے ہیں، یار یہ کتنے اچھے پلاٹ بنے ہوئے ہیں۔
ये पूरी जमीन जी बात ये सारी जमीन ऐसी थी? जी सर, ये अभी बैठ हो गई है, जो हमारी जमीन है जो अच्छा, वो बैठ के नीचे हो गई है, ये सारी जमीन इस लेवल पे थी ये इस लेवल पे। और ये बैठ गई है क्योंकि नीचे माइंस हैं, वो बैठी हैं। ये अच्छा, नीचे जो लोग जा रहे हैं उनकी हिफाजत का भी कोई मामला होता है कि अंदर ही? वो ठेकेदार का मसला है, हमको हाँ? उनका भी कोई इतना बड़ा वो नहीं हो। यहाँ पर कोई वो भी जाती हैं तो बेसिकली ये लोग छुपा लेते हैं और कुछ उनके ख़ानदान को 1,00,000-1,50,000 रुपया दे के चुप चुप करा जाता है। बाकी उनको कोई मंथली दे देते हैं कि भाई ये 10,000 है, 20,000 है, ये आप अपना निज़ाम चलाएं। बाकी और तो गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ पे होती नहीं है। किसी मसले में कोई चीज़, कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं है, कोई हकूक़ किसी की नहीं। मेरे वाले साहब खुद ड्यूटी करते रहे यहाँ पे, उनकी आज तक ना कोई पेंशन लगी है। आपकी हुकूमत का है, केपी हुकूमत का? केपी हुकूमत को तो ये पहली चीज़ सोचनी चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लिए ये। तो यहाँ पे तो सब चुप हैं। आपने ये शिकायत की माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट को कि ये एक्सटेंसिव माइनिंग कर रहे हैं? इतनी एप्लीकेशन दे चुके हैं, सब कुछ, कोई सुनने वाला नहीं होता हमारा। जी, क्या कह रहे हैं आप? नए एप्लीकेशन 2018 से लेके आज तक 2022 तक 23 तक दी हैं। आपकी जमीन में भी है? जी बिल्कुल, हमारी ज़मीन तबाह बर्बाद करे, हमारा सुकून घरों के साथ मायने लगाए हुए हैं। तो अच्छा, घर के बाद साथ तो माइन लग ही नहीं सकती? 300 फुट तकरीबन दूर है इनकी माइन, एक बहुत करीब है, दिन रात उस पर मशीनरी चलती है। असूल ये है कि 300 गज दूर होनी चाहिए माइन रेजिडेंशियल एरिया से, वाटर सप्लाई से। अगर कोई आबशार आ रही है तो आप उसके 300 गज में माइनिंग नहीं कर सकते कि आप वो आबशार नहीं तबाह कर देंगे। महकमा यहाँ तक कि कब्रिस्तान के 300 गज में नहीं कर सकते। ये 100 फुट पे तकरीबन कर रहे हैं, साथ कब्रिस्तान है हमारा। अच्छा, तो महकमा आपके घर से कितनी दूर है? तकरीबन 300 फुट होगी। और 300 फुट तो कम है, 300 गज होना चाहिए। वह महकमा मदनियात डिपार्टमेंट के साथ मिला हुआ है। अच्छा, कोई तो जब ये ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं तो फिर पता चलता है? धमक लगती है, बल्कि मकानों में दरारें आई हुई हैं। अभी हमने नए मकान बनाए तो उनमें दरारें आई हुई मुकम्मल। यानी हर चीज में ही 2 नंबरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खंडा खूह बसकोला टॉप पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो माइनिंग चल रही है इस टाइम पे वो बेसिकली सोप स्टोन की माइनिंग है। सोप स्टोन एक कीमती तरीन मिनरल है और यहाँ पर लाइसेंसिंग जो है वो सिर्फ सोप स्टोन की है, लेकिन इतलात ये है कि हर चीज़ ही जा रही है और उसके एवज ये चल रहा है। आप मेरे दाएं देखें, ये खंडरात बन गई, ज़रूरी ज़मीनें थी। मेरे बाएं देखें, ये खंडरात बन गए। इस हाइट पर ये तमाम ज़मीनें थीं जो तकरीबन वहाँ पर कोई 12-15 फीट और यहाँ पर 25-30 फीट नीचे जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जब इनसिक्योर माइन बनाई जाती है, उसकी प्रॉपर आर्चिंग नहीं की जाती और उसको महफूज नहीं बनाया जाता और हर चीज़ निकालने की लालच की जाती है, उसके नतीजे में यहाँ के मकीनों की ज़रूरी ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं। और वो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कहते हैं, पहाड़ खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैर, अल्लाह का हारून शुक्र भाई है। सेहत अच्छी है? अल्लाह के एहसान है, अल्लाह के हारून एहसान है। भाई, ये गोल्ड है, वाइट गोल्ड, जी। लेकिन क्या लोगों के साथ यहाँ क्या सलूक चल रहा है भाई? यार जी, ये बदकिस्मती है हमारी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मैं पूरे की बात करूँगा और बिलखसूस इस इलाके की जिस जगह हम खड़े हैं इसको कहते हैं बसकोला। यूनियन काउंसिल पेंट करगुकान का ये इलाका है। बसकोला इस जगह का नाम है। खंडा खूह और कंदाल जो है इसकी दाखिली है। ठीक है। वो भी गांव है, बहुत बड़ी आबादी है। इसके अगर थोड़ा नीचे चले जाएं, चलेतर है, तिरंगल पान है, बांडी निकड़ा है। ये क़याम पाकिस्तान से पहले की यहाँ से माइनिंग हो रही है। ठीक है। वो जो क़याम पाकिस्तान से पहले जो करने वाले थे, हिंदू या अंग्रेज़ जो थे, जो वो माइनिंग करते थे, उसमें वो लीगल सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते थे। अभी ये जो माइनिंग हो रही है इसमें कोई लीगल चीज़ को नहीं देखा जा रहा है। इसमें जंगलात एक की तबाही उतर गई है। जंगलात की तबाही हो गई है, ज़मीनों की तबाही हो गई है। एक मादनियात के साथ कई किस्म की मादनियात जो हैं वो मज़ीद तबाह हो रही हैं।